والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نون والقلم کی پڑھی ہے، اور سنن ترمذی، احمد، شعب الایمان وغیرہ کی ایک حدیث 2 جملے کی پڑھی ہے، جس حدیث کے راوی مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انشاءاللہ اس چھوٹی سی مجلس میں اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم بڑے اختصار کے ساتھ رکھیں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری چیزیں وہ لوازمات میں سے ہیں، لیکن اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت و اطاعت، اللہ کی توحید۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، صحیحین کی روایت، رومی بادشاہ نے آپ کو گفٹ میں خچر سواری کے لیے دی۔ خچر گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، تو اس بڑا عالی شان پورے مدینے میں شور تھا کہ نبی علیہ السلام جیسی قیمتی سواری کسی کے پاس نہیں، کیوں؟ رومی بادشاہ نے خچر آپ کو دیا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے اور جا رہے تھے اسی خچر پر، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھ گئے۔ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں ایک تو 2 ویلر چلانے والا ہینڈل پکڑتا ہے اسٹیئرنگ، اور دوسرا اس کے پیچھے بیٹھتا ہے، تو پیچھے جو بیٹھتا اس کو کہتے ہیں ردیف، پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف۔ یعنی نبی علیہ السلام خچر کی نکیل پکڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور پیچھے مجھ کو اللہ رسول نے بیٹھا لیا، معاذ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ تم بھی۔ اور اتنی قریب بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام جب حرکت کرتا خچر تو نبی علیہ السلام کے قدم اور ہمارے پیر دونوں ٹکراتے تھے، ہلنے، یعنی اتنے قریب تھے۔ مدینے سے باہر نکل گئی سواری۔ مدینے سے باہر نکلنے کے بعد آپ نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ معاذ، تم کو پتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابہ کرام کی ایک عام عادت تھی، ان کو بات معلوم بھی رہتی تھی، جب بھی اگر اللہ رسول پوچھے جانتے ہو تو صحابہ کرام کہتے، ہم لوگ کہتے اللہ و رسول عالم۔ ہم لوگ یہ کبھی نہیں کہتے تھے ہاں ہم کو معلوم ہے، ہم سب لوگ لا علم کی اظہار کرتے اور کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ بندوں کا حق اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا معاذ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
اللہ کا حق بندوں پر یہ کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، فرمایا اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ ہی کی عبادت کریں تو اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں نہ جلائے، یہ حق تھا۔ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس اللہ کے حقوق موجود ہیں۔ دو قسم کے حقوق ہم ہر انسان پر ہیں۔ اللہ نے دو قسم کو حقوق فرض کیا ہے، ایک اللہ کا حق اور دوسرے بندوں کا حق۔ پہلے وہ کہتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، یہ آیت پڑھ ڈالیں، وَاعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا، دیکھیں قرآن نے دونوں حقوق، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ بندوں سے مراد یہاں انسان بھی ہیں اور ساری مخلوقات، جانور، گائے، بیل، بھینس، اونٹنی، بلی آپ پالتے ہیں، اس کا بھی حق اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو دو قسم کو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ دوستو یہ دو قسم کے، اور کامیابی اس میں ہے کہ انسان دونوں حقوق ادا کرے۔ کامیابی یہ ہے کہ ہر کلمہ کو دونوں حقوق ادا کرے، حقوق اللہ بھی کرے، حقوق العباد بھی کرے، دونوں حقوق ادا کرے۔ جب دونوں حقوق ادا کرتا ہے تبھی انسان کامیاب بنتا ہے۔ جب آپ نے یہ چند باتیں سن لی تو اب آئیے حدیث جو ہم نے پڑھی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کے بڑے عالم اور حافظ تھے۔ بڑا شوق تھا ان کو حدیث سننے کا۔ ایک دن کہنے لگے، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، پوچھا لوگوں نے، ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس احق بشفاعتک، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق سب سے زیادہ کون ہوگا؟ شفاعت تو کریں گے آپ، لیکن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ سوال کیا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، آپ مسکرا پڑے، فرمایا ابو ہریرہ مجھے پہلے سے یقین تھا کہ میرے امت میں، میرے صحابہ میں یہ سوال مجھ سے ابو ہریرہ ہی کرے گا۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کہ میں نے اپنے امتیوں میں تجھ سے زیادہ حدیث سننے اور یاد رکھنے کا حریص نہیں پایا۔ دعا کرو ہم سب کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اشد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ۔ ابو ہریرہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ تو دوستو دونوں ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما اکثر الناس، کہتے ہیں ما اکثر الناس يدخل الناس الجنہ، آپ بتائیں سب سے زیادہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا؟ سب سے بڑی کامیابی دوستو کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز،
جس شخص کو اللہ نے قیامت کے دن جہنم سے بچایا اور جنت میں داخل کر دیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا رسول اللہ بتائیے، ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں بندوں کا کون سا عمل ہے جو داخل کرے گا، سبب بنے گا؟ آپ نے فرمایا 2 عمل ہیں۔ نمبر 1 تقوی اللہ، اور نمبر 2 حسن الخلق۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا عمل جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرائے گا، جس کے عمل سے خوش ہو کر کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 تقوی اللہ، اور نمبر 2 حسن الخلق، تقوی اور اچھے اخلاق۔ دعا کرو اللہ سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ تقوی کیا چیز ہے دوستو؟ تقوی کہتے ہیں سب سے آسان بات، امام المفسرین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقوی اللہ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ دو چیزوں کا نام، 2 چیزیں ملا اسی چیز کا نام تقوی۔ تقوی اللہ ہی فعل طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ لیکن اللہ کی اطاعت 2 طرح کی ہوتی ہے، اور آج بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اللہ کی اطاعت کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ تقوی۔ اور اطاعت کتنے قسم کی ہے؟ 2 قسم کی، فعل المأمورات و ترک المنکرات۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہیں۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ نے نماز فرض قرار دیا ہے، آپ نماز کو پڑھیں۔ نماز ترک کرنا گناہ ہے، آپ نماز چھوڑنے سے بچیں۔ جہاں اللہ نے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہیں شراب، غیبت، چغلی سے منع کیا ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ دونوں طرح کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا اس کی پابندی کریں، بجا لائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے آپ باز رہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں دوستو تو اسی کو کہا جاتا ہے تقوی۔ آج ہم اور آپ ایک ایسے فتنے کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے یہاں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 اللہ ایک آپ جیسے لوگ ہوں گے، ہمارے ان مشائخ، ان بزرگوں جیسے ہوں گے کہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، شراب، جوا، تمام چیزوں سے بچتے بھی ہیں۔ ایک گروہ تو ہے، یہ ہے تقوی، نماز بھی پڑھے، گناہوں سے بھی بچے، قرآن پڑھتے ہیں، اپنی زبان سے غیبت و چغلی بھی نہیں کرتے، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، سود اور رشوت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو حرام سے تو بچاتا ہے لیکن فرما برداری نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے۔ اگر ایک نماز چھوڑنا تو عام چیز ہے، اگر بے نمازی سے کہیں بھائی نماز پڑھیں، کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن ہم کسی یتیم کا مال نہیں کھاتے، غریب کا حق نہیں دباتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ یہ جہاں تک نماز کا میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میرے خیال سے ایسا تجربہ کرتے ہوں گے، بہت بڑا طبقہ یہ ہے، گناہوں سے تو بچتے ہیں لیکن اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ وہ بہت ہی خوش ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ شرک کے علاوہ سب معاف کر دیتا ہے، اس خوش فہمی میں ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو
روزے نماز کی پابندی تو بہت کرتا ہے لیکن کسی گناہ سے نہیں بچتا، ساری رات آوارگی کرے گا، مسجد میں بھی آئے گا، آوارگی بھی کرے گا، غیبتیں بھی کرتا ہے، سارے جرائم کرتا ہے، شراب تک وہ پی ڈالتا ہے۔ اگر اس کو کہے یار ان کو چھوڑ دو، بھائی ٹھیک ہے اللہ کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر توحید ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ اپنے لیے ناجائز کا راستہ کھول رکھا ہے۔ یہ دونوں گروہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تقویٰ یہ کہ اطاعت بھی کریں اور نافرمانی سے بچیں بھی، بلکہ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ جب تک اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاؤ گے تب تک تم اللہ کی عبادت والے نہیں بن سکتے۔ اللہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تب تم اللہ کے ہاں عبادت گزار بنو گے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے دوستو؟ حرام چیزوں سے بچنا۔ ایک موقع پر امام ابن ماجہ دوستو تقویٰ پیدا کریں، جنت میں جانے کے لیے نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام منبر پر تھے، اللہ نے آپ کو خبر دے دی، آپ نے فرمایا لوگو لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ۔ اے لوگو ابھی میرے رب نے ہم کو بتا دیا کہ قیامت کے دن میرے امت کے کچھ لوگ اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ یعنی ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی اونچی ہوں گی۔ ٹن دو ٹن نہیں، ہمالیہ کی چوٹیوں سے کے برابر ہوگی نیکیاں۔ لیکن رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور دیکھ لیں گے اتنی پہاڑ ہماری نیکیوں کے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساری نیکیوں کو برباد کر کے اڑا دے گا، ہباء منثورا، ذرات بن کر کے اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا، ایک نیکی نہیں بچی۔ صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین نکلے، گھبرا گئے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا من ہم، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، ذرا ان کی کچھ علامتیں بتائیں، نشانیاں بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ ان سے بچائیں۔ آپ نے فرمایا انہم منکم، وہ نہ یہودی ہوں گے، نہ عیسائی ہوں گے، نہ بدھسٹ ہوں گے، نہ مشرک ہوں گے، نہ کافر ہوں گے، انہم منکم، وہ تمہارے اپنے توحید والے مسلمان، اللہ اکبر، منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے۔ صحابہ کرام اور گھبرا گئے، یا رسول اللہ جب ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے، اپنے ہوں گے تو صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا آپ بتائیں وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ توحید سنت کے باوجود اللہ تعالیٰ نیکیاں اتنا کی ہیں کہ ہمالیہ کی پہاڑیوں کے برابر، لیکن ان کی ایک نیکی کام نہ آئی، اللہ نے ساری نیکیاں ذرات بنا کر اڑا دیا۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم تہجد کی نماز پڑھتے وہ بھی تہجد گزار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اب آپ بتائیں، ہم سے تو 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، وہاں تہجد گزار ہوں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اور گھبرا گئے، یا رسول اللہ مومن ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے تو صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا آپ بتائیں وہ کون سے لوگ ہوں گے تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ آنے فرمایا نیکیاں کرتے تھے، تمہارے اپنے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن نیکیاں کیوں رائے گا گئی؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، نیکیاں بہت کرتے تھے لیکن حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ حرام چیزوں سے نہ بچنے کی بنا پر اتنا بڑا یہ جرم تھا، اللہ ان کی نیکیوں کو ذرات بنا کے اڑا دیا۔
تو دوستوں ضرورت ہے تقوی کی، تقوی اللہ فرمایا سب سے زیادہ انسان کو تقوی اللہ جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ تقوی اللہ۔ تقوی کا مطلب سمجھ گئے۔ نمبر 2 دوسرا عمل وخلق حسن، اچھے اخلاق۔ سب سے پہلا عمل تقوی اللہ اور دوسرا عمل حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں دوستو؟ ہمارے یہاں سب سے اچھا بڑا اخلاق جو کہتے ہیں گڈ مارننگ کر دیں، کیا خیال ہے؟ مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کر لیں؟ نہیں، اخلاق کے 3 ارکان ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں 3 ارکان ہیں، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ اپناؤ دوستو، اچھے اخلاق ہو ہمارے۔ نمبر 1 بسط الوجہ۔ نمبر 2 بذل المعروف۔ نمبر 3 کف الاذی۔ یہ 3 چیزیں اگر بیک وقت مومن اپنا لے، اپنے اندر پیدا کر لے، تو کہا جاتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نمبر 1 بسط الوجہ، اس کو کہتے ہیں قبض، اس کو کہتے ہیں بسط۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ بسط کہتے ہیں پھیلا دینے کو، اور قبض کہتے ہیں سکیڑ لینے کو۔ چونکہ آدمی جب ہنستا ہے تو اس کا منہ پھیل جاتا ہے، جب مسکراتا ہے تو اس کا منہ پھیل جاتا ہے، اور جب غصے میں ہوتا ہے تو اس کا منہ سکڑ جاتا ہے۔ دیکھیں ہنس کے مسکرائیں گے تو فوراً۔ تو عربی زبان میں مسکرانے کو بسط الوجہ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ سامنے ہمارے مسلمان بھائی آئیں، اللہ کے بندے آئیں، تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ان کا استقبال کرنا۔ اسی لیے سنا ہوگا آپ نے جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول اتنا مال ہے کہاں، جتنا آپ کریں اتنا صدقہ کر تو ہے ہمارے پاس کیا؟ آن فم اللہ کے بندے بس تو کافی وجہ اخیک کا صدقہ، تیرا مسلمان بھائی ملاقات کریے، تیری بات سامنے آئے، مٹ بھیڑ ہو جائے، تیرے وہاں مہمان بن کے آئے، راستے ملاقات ہو جائے، تو بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہی یہ چہرے سے سلام کا جواب دینا، یہ تیرا مسکرانا بھی اللہ تعالیٰ صدقہ بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ دل بدست آور کی حج اکبرست ادھدار کعبہ دل بہترست۔ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی نے سلام کیا، مسکراتے ہوئے چہرے سے بھائی استقبال کر لیں، اسی پر مصافحہ ملا لیں، بھائی خیریت سے ہو، پھر ذرا دیکھو کتنا خوش ہو جاتا ہے اس کا دل۔ اللہ اکبر۔ آج اہل حدیث بھائیوں ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے۔ بسط الوجہ، مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کرنا، کتنی بڑی نعمت، صدقے کا ثواب، صدقے کا ثواب۔ کیوں؟ اس سے مومن کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اپنے گفتار کردار سے مومن بھائی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا۔ تو بسط الوجہ اخلاق کا پہلا رکن۔ نمبر 2 بذل المعروف، اپنے ذات سے جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو اللہ کی مخلوق کو اتنا فائدہ پہنچاؤ، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے مال سے، اپنے قوت و طاقت سے، اپنے رائے اور مشورے سے۔ بذل المعروف، جتنا بھی اپنے یعنی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اتنا فائدہ پہنچائیں۔ اور یہی وہ عمل ہے جس کے متعلق سال نے کیا فرمایا؟ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں
جو سب سے زیادہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو۔ 2 رکن ہو گئے، مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کرنا اور ہمیشہ اپنی ذات سے لوگوں کو، اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔ تیسرا رکن میرے بھائیوں بڑا اہم، آپ نے فرمایا کہ کف الاذی، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی دوستو۔ نمبر 1 سب سے بڑا عمل جو انسان کو جنت پہ پہنچانے والا ہے، نمبر 1 تقوی اللہ، اور نمبر 2 اچھے اخلاق، حسن خلق۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رسول نے ساتھ فرمایا کہ انسان اگر یہ 2 عمل اپنا لے تو سب سے زیادہ جنت میں جائے، سب سے اچھا انسان ہوگا۔ کیوں؟ اب شروع میں نے بتایا کہ ہر انسان پر 2 قسم کے حقوق فرض ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 1 اللہ کا حق، اور نمبر 2 بندوں کا حق۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اگر انسان کے اندر تقوی ہے تو تقوی کی برکت سے انسان کا اپنے رب سے تعلق بڑا اچھا ہوگا۔ جتنا تقوی ہوگا اتنا ہی آپ کا تعلق کس سے جو اچھا ہوگا؟ اللہ کا۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ تقوی پیارے نبی کو تھا، اس لیے سب سے زیادہ گہرا تعلق اللہ سے کس کا تھا؟ مسلم کا۔ جب انسان تقوی پیدا کر لے گا تو تقوی کی برکت سے اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اس سے بڑا خوش نصیب کیا ہوگا جس نے اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے اچھا بنا رکھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 دوسرا حق کیا ہے؟ بندوں کے حقوق۔ اپنے اخلاق اگر اچھا کر لے گا تو حقوق العباد سے ادا ہوں گے۔ تو اس طرح سے حقوق العباد لوگوں سے تعلقات اچھے ہوں گے۔ ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ سری نگر میں انڈیا کا سپریم کورٹ کا ایک مسلم جج تھا کشمیری، وہ گیا ہوا تھا وہاں ہائی اسکول میں قرآن عظمت صحابہ پر۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 1902 میں کیا کہا جاتا تھا، اہل حدیث صحابہ کے گستاخ ہیں۔ عظمت صحابہ کشمیر سری نگر میں تھی۔ تو ہماری تقریر کے بعد جج اٹھا اور بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا اور بڑے گلے لگایا۔ اس وقت اس نے صدارتی خطاب کہتے ہوئے ایک بات بتائی، واللہ کہتے ہیں جب بھی 2 مسلمان ہمارے پاس لڑتے ہوئے آتے ہیں، 2 مسلمان جب بھی کیس لے کر کے آتے ہیں تو ان کا فیصلہ کرنے کے بعد میں کہتا ہوں تم بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، اللہ کی قسم اگر ایک سنت پر عمل کر دے ہوتے تو تم دونوں کو کبھی ہمارے پاس کیس لے کے آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ انڈیا کا سپریم کورٹ کا جج 2002 کی بات کہتا ہے اللہ کی قسم تم نے نبی کی ایک سنت کو چھوڑا، اس لیے تمہیں ہمارے پاس آنا پڑا۔ تم بھی پیسہ خرچ کرے، وہ بھی پیسہ خرچ کرے، وہ بھی تمہارا دشمن، تم بھی اس کے دشمن۔ اب پورے کانفرنس اتنا بڑا حال پریشان، کون سی سنت؟ کہا کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے السلام علیکم۔ اگر سلام والی سنت، یہ جو اخلاق کا سب سے بڑا مقام ہے، اگر سلام کرتے ہوتے تو آج شاید یہاں نوبت نہ آتی۔ اور آج ہمارا ہم سب کیا خیال ہے؟ جھگڑے کا سب سے پہلا بخار کس پر اترتا ہے؟ سلام کلام چھوڑ دینا۔ ہمارے اختلاف کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سلام اور کلام سے۔ ہم تو اس ظالم سے سلام تک نہیں کرتے، بڑا اچھا سمجھ رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا اختلاف کا دروازہ کھولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افشوا السلام کہ تعالوا، لوگ آپس میں سلام کیا کرو تاکہ تمہیں سربلندی ہو۔
اے لوگوں کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس سے تمہارے آپس میں محبت ہو؟ کیا ہوگی؟ افشوا السلام بینکم۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقوی اللہ سے اللہ کے تعلق بندے سے اچھے اور اچھے اخلاق کی برکت سے اللہ کے بندوں سے تعلقات اچھے۔ اس شخص سے بڑا جنتی کون ہوگا جس کے تعلق اللہ سے بھی اچھے ہو اور اپنے اللہ کے بندوں سے بھی اچھے ہو۔ یہ ہے دو عمل جو انسان کو کیا کرتے ہیں؟ جنت میں لے جاتے ہیں۔ آخر میں یا رسول اللہ جہنم میں لے جانے والا عمل دو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے دو عمل، نمبر 1 زبان اور دوسرے نمبر 2 انسان کی شرمگاہ۔ انسان زبان سے اور شرمگاہ سے اگر بچ جائیں تو سارے منکرات سے بچے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اور حسن خلق نصیب فرمائے تاکہ اللہ سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور بندوں سے خاص طور سے ہم اپنے جماعتی بھائیوں سے کہیں آپ آج ہی سے پیدا کریں تاکہ ہماری جماعت میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ الیک سلیک بند کرنا، تقوی بند کرنا، مسجد چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہی سب سے بڑا شیطانی کردار ہے جس سے اہل توحید کو 2 ٹکڑوں میں نہیں 50 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تقوی اللہ اور حسن خلق۔ اللہ سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔